السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائن۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں بونال تہوار مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر توانائی جگدیش ریڈی نے واضح کیا ہے کہ حکومت بجلی کی کھپت سے متعلق فائلیں کھولنے کے لیے تیار ہے۔ تلنگانہ ایمسیٹ انجینئرنگ کورسز کے لیے سیٹ الاٹمنٹ کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے TPCC صدر ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بجلی کے بارے میں اپنے بیان واپس لیں اور کسانوں سے کسی شرط کے بغیر معافی مانگے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور IT اور صنعتوں کے ریاستی وزیر تارک راما راؤ نے بجلی کے بارے میں TPCC صدر ریونت ریڈی کے بیان کی مذمت کی ہے۔ جگتیال میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے 5 دہوں میں کسانوں کو آبپاشی کا پانی اور کھاد نہ پہنچاتے ہوئے اور پروجیکٹ تعمیر نہ کرتے ہوئے تلنگانہ کو پسماندہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ سینئر قائدین نے ریونت ریڈی کے تبصرے پر کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ KTR نے مطالبہ کیا کہ ریونت ریڈی کو فوری اپنا بیان واپس لینا چاہیے اور کسانوں سے کسی شرط کے بغیر معافی مانگنی چاہیے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں بونال تہوار مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جو تلنگانہ کی تہذیب اور روایت کا مظہر ہے۔ اس موقع پر سمہا واہنی مہانکالی مندر، ایکناما مادنا مندر اور دوسری مندروں کو سجایا گیا۔ تقریباً 2000 پولیس ملازمین کو پرانے شہر میں بونال تہوار کے لیے خصوصی سیکورٹی انتظامات کی نگرانی کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ کئی مقامات بشمول لال دروازہ، سمہا واہنی مندر پر روایتی کپڑوں میں ملبوس عورتیں صبح سے دیوی کو بونالو پیش کر رہی ہیں۔ تلنگانہ ایمسیٹ انجینئرنگ کورسز کے لیے سیٹ الاٹمنٹ کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 85.48% طلباء کو نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق 3 یونیورسٹیوں اور 28 خانگی کالجوں میں 100% نشستیں مکمل ہیں۔ ان میں 82,666 انجینئرنگ سیٹوں میں سے پہلے مرحلے میں 70,665 نشستیں پر ہو چکی ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 12,001 نشستیں ابھی خالی ہیں۔ انجینئرنگ سیٹ حاصل کرنے والے طلباء کو ویب سائٹ سے الاٹمنٹ آرڈر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ کونسلر نے مشورہ دیا کہ الاٹمنٹ آرڈر میں بتائی گئی فیس اس مہینے کی 22 تاریخ تک آن لائن ادا کی جائے اور سیلف رپورٹنگ کی جائے۔ پہلے مرحلے کی کاؤنسلنگ پوری ہونے کے بعد طلباء کو 9 اور 11 اگست کے درمیان اپنے اپنے کالجوں میں رپورٹنگ کرنی ہوگی۔ جنا سینا کے صدر پون کلیان 18 جولائی کو نئی دہلی میں ہونے والے BJP زیر قیادت NDA میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ اداکار سے سیاستداں بننے والے پون کلیان کو 18 جولائی کے اجلاس میں شرکت کے لیے BJP سے دعوت موصول ہوئی ہے اور انہوں نے اس میں شرکت ہونے سے اتفاق کیا ہے۔ جنا سینا کے سربراہ کل نئی دہلی کے لیے روانہ ہوں گے۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نظام آباد ضلع کے جاکرن پلی منڈل کے چنتلور میں پدا واگو کے مقام پر پیکیج 20 اور 21 کے ذریعے کالیشورم کا پانی جاری کیا۔ وزیر نے بتایا کہ کالیشورم کا پانی نالوں میں بہہ رہا ہے اور سوکھے کے دوران بھی نظام آباد ضلع کے کسانوں کو آبپاشی کا پانی مل رہا ہے۔ ریاستی وزیر توانائی جگدیش ریڈی نے واضح کیا ہے کہ حکومت بجلی کی کھپت سے متعلق فائلیں کھولنے کے لیے تیار ہے۔ سوریا پیٹ میں خطاب کرتے ہوئے وزیر نے TPCC کے صدر ریونت ریڈی کو چیلنج کیا کہ کیا وہ 1995 کے بعد سے متحدہ آندھرا پردیش میں تلگو دیشم اور کانگریس کے دور میں بجلی کے بارے میں کھلی بحث کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے کسان محتاط ہیں اور ان کے سامنے کانگریس پارٹی کی چالیں نہیں چلیں گی۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ نے سدی پیٹ بلدیہ کے 5ویں وارڈ میں سری رینوکا یلما مندر میں بونال جاترا تقاریب میں حصہ لیا اور دیوی کو خصوصی پوجا کی۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ عوام ذات پات سے اوپر اٹھتے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ بونال تہوار منا رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ اس روایت کو برقرار رکھیں تاکہ ہمارے رسم و رواج کو ملک اور بیرون ملک مستقبل کی نسلوں تک پہنچایا جا سکے۔ ٹماٹر کی اونچی قیمتوں کے درمیان صارفین کو راحت پہنچاتے ہوئے مرکز نے ٹماٹر کی روایتی قیمت کو 90 روپے سے گھٹا کر 80 روپے کر دیا ہے۔ امور صارفین، خوراک اور عوامی تقسیم کی وزارت نے ملک کے 500 سے زیادہ پوائنٹس کی صورتحال کا پھر سے جائزہ لینے کے بعد ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج سے ٹماٹر 80 روپے فی کلو میں بیچا جائے۔ وزارت نے کہا کہ حکومت کی دخل اندازی کے بعد ٹماٹر کی ہول سیل قیمتیں کم کی گئی اور حکومت ہند صارفین کو راحت پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ وزیراعظم کی فارملائزیشن انٹرپرائزز اسکیم کے تحت راجانہ سلسلہ ضلع انڈسٹری سینٹر نے فوڈ پروسیسنگ یونٹ کے قیام کے لیے کل سے 35% سبسڈی کے ساتھ قرضوں کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ کسان، عورتیں، بے روزگار نوجوان، سیلف ہیلپ گروپ، کسانوں کی تنظیمیں، خانگی فوڈ انڈسٹریز،
NGO ضلع کے دیہی نوجوان مکمل تفصیلات کے ساتھ درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ سینٹر کے جنرل منیجر اپیندر راؤ نے یہ بات بتائی۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے مینٹیننس کی کاموں کی وجہ سے تلگو ریاستوں کے وجے واڑہ، سکندرآباد اور حیدرآباد ڈویژنز میں کئی ٹرینیں اس مہینے کی 23 تاریخ تک رد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ٹرینوں کو جزوی طور پر منسوخ کیا گیا ہے یا ان کو رخ موڑا گیا ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے یہ بھی وضاحت کی کہ حیدرآباد اور سکندرآباد ڈویژنز میں کاموں کی وجہ سے کل سے 23 تاریخ تک 22 MMTS خدمات کے بشمول کئی ٹرینوں کو منسوخ کیا گیا۔ اگلے 3 دنوں تک تلنگانہ میں ہلکی سی اوسط بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ہوا کے دباؤ میں کمی کے اثر میں کئی مقامات پر بہت تیز بارش ہو سکتی ہے۔ عادل آباد اور نرمل ضلعوں میں پچھلے 2 دنوں سے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ بارش کے پانی میں عادل آباد ضلع کے جینات منڈل کے تروڈا میں تعمیر شدہ ایک عارضی روڈ بہہ گئی۔ اس کی وجہ سے جینات، بیلا اور مہاراشٹر کے درمیان ٹریفک میں خلل پڑا۔ ضلع میں اوسطاً 11 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اس دوران ورنگل ضلع میں بھی بارش ہو رہی ہے۔ ضلع میں کل 17 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مسلمان زیادہ سے زیادہ ایکسن سول کوڈ کے خلاف اپنی رائے درج کرائیں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا بیان۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ بورڈ نے لا کمیشن سے UCC جیسے اہم مسئلے پر رائے پیش کرنے کے لیے 6 ماہ کی توسیع کا مطالبہ کیا تھا، لیکن لا کمیشن نے صرف 2 ہفتوں کا اضافہ کیا ہے، پھر بھی ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ انہوں نے آج یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ امید کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سلسلے میں اپنی رائے پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک مختلف مذاہب، تہذیبوں، روایتوں اور رسوم و روایت کا حامل ہے۔ یہی تنوع اس کی پہچان اور خوبصورتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا بھر میں اس کو عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی، جنگ آزادی کے ان سپہ سالاروں اور ملک کے معماروں کے ذہن میں بھی اس ملک کا یہی تصور تھا کہ یہاں مختلف قومیں اپنی اپنی مذہبی اور تہذیبی شناخت کے ساتھ مل جل کر رہیں گی، اور اس طرح ہمارا ملک رنگ برنگ پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا رہے گا۔ صدر بورڈ نے مزید کہا کہ بابائے قوم مہاتما گاندھی جی نے گولڈ میز کانفرنس لندن میں 1931 میں پوری وضاحت کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ مسلم پرسنل لاء کو کسی بھی قانون کے ذریعے چھیڑا نہیں جائے گا۔ اس پس منظر میں بورڈ بلا امتیاز مذہب ملت تمام محب وطن شہریوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ یونیفارم سول کوڈ کے خلاف لا کمیشن تک اپنی رائے پہنچائیں اور آئین کے تئیں اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ کابینہ میں جگہ پانے KCR چندر بابو نائیڈو کے چپل اٹھانے تیار تھے، ریونت ریڈی کا بیان۔ صدر TPCC ریونت ریڈی نے صدر BRS کے چندر شیکھر راؤ پر آندھرائی افراد کے پیسوں سے TRS تشکیل دینے کا سنسنی خیز الزام عائد کیا۔ آج یہاں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت کے تلگو دیشم قائدین بچالا گوپال کرشنا ریڈی کی جانب سے دیے گئے 1 کروڑ روپے سے TRS کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اسی رقم سے TRS کے فلیکسیز اور رکنیت سازی مواد کی طباعت عمل میں لائی گئی تھی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ وہ الزام ہوا میں نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ اس بات کے کئی گواہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب کابینہ میں جگہ حاصل کرنے کے لیے KCR چندر بابو کے چپل اٹھانے کے لیے بھی تیار تھے۔ چندر بابو نائیڈو نے مسلسل 9 ماہ تک KCR کو ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا تھا۔ اس بات کے لیے تملا ناگیشور راؤ، مانڈا وینکٹیشور، بوجالا کرشنا ریڈی، سومی ریڈی، چندر موہن ریڈی عینی شاہد ہیں۔ جگتیال میں ایک 55 سالہ خاتون کی مشتبہ موت۔ تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں ایک 55 سالہ خاتون کی مشتبہ موت ہو گئی۔ اس خاتون کی شناخت ابراہیم پٹنم منڈل کے گڈور کی رہنے والی نرسو کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ خاتون گاؤں کے نواحی علاقے میں بجلی کے سب اسٹیشن کے قریب کام کے لیے گئی تھی۔ اس کے رات کو گھر واپس نہ ہونے پر اس کے ارکان خاندان نے اس کی تلاش شروع کی۔ اس کی لاش کھیت کے قریب خون میں لت پت پائی گئی۔ اس کے سر پر زخم کے کئی نشان تھے۔ اس کے زیورات بھی غائب تھے۔ اس کے ارکان خاندان نے شبہ کیا کہ اس کے قتل کی واردات پیش آئی۔ اس واقعے کی اطلاع پر پولیس نے وہاں پہنچ کر اس واقعے کی تفصیلات حاصل کی۔ اس کے ارکان خاندان کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ آندھرا کے ضلع انامیا میں سڑک حادثہ 2 افراد ہلاک۔ آندھرا پردیش کے ضلع انامیا کی چنارم پاڑو قومی شاہراہ پر پیش آئے سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک اور 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اتوار کی صبح اس وقت پیش آیا جب کنتی کم وری پلی گاؤں سے تعلق رکھنے والے 50 افراد کا گروپ درشن کے لیے اپنی ٹاٹا ایس اور ٹاٹا سمو گاڑیوں میں جا رہا تھا۔ ان کی ٹاٹا ایس گاڑی کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ گاڑی چنارو پاڑو میں قومی شاہراہ پر ٹریکٹر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے کے نتیجے میں 57 سالہ نرسملو ہلاک ہو گیا، جبکہ اسپتال منتقلی کے دوران 50 سالہ شنکراما کی موت ہو گئی۔ اس حادثے میں شدید زخمی 5 افراد کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ نظام ساگر پروجیکٹ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ تلنگانہ کے نظام ساگر پروجیکٹ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔
دریائے گوداوری کے آبگیر علاقوں میں گزشتہ 4 تا 5 دنوں سے ہو رہی بارش کے سبب اس پروجیکٹ میں 27,000 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا۔ موجودہ طور پر اس پروجیکٹ میں 27.738 TMC پانی کا ذخیرہ ہے۔ محکمہ آبپاشی نے انکشاف کیا کہ پچھلے سال اسی وقت پروجیکٹ میں 76 TMC پانی تھا۔ بیوی کی لاش کی اسپتال سے مکان منتقلی کے دوران سڑک حادثہ، شوہر ہلاک۔ بیوی کی لاش کی اسپتال سے مکان منتقلی کے دوران پیش آئے سڑک حادثے میں شوہر ہلاک ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے ضلع منچریال کے ایلارم میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق 31 سالہ ملکارجن راؤ اور 29 سالہ شرنیا شوہر اور بیوی ہیں۔ شریانہ نے اس ماہ کی 13 تاریخ کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معمولی مسئلے پر ہوئے جھگڑے سے مایوس ہو کر کیڑے مار دوا پی لی۔ ارکان خاندان نے اسے فوری طور پر کریم نگر کے سرکاری اسپتال منتقل کیا، جہاں علاج کے دوران ہفتے کو شرنیا کی موت ہو گئی۔ اتوار کو لاش کو ایمبولینس میں ان کے گھر لایا جا رہا تھا کہ لکشری پیٹ کے کریم نگر اسکوائر پر ایک لاری نے ملکارجن راؤ کی بائک کو ٹکر مار دے دی۔ اس حادثے میں موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ ان دونوں کی موت سے ان کے رشتہ داروں میں غم کی لہر دوڑ گئی، جن کا کہنا ہے کہ اس جوڑے کی موت سے ان کے 2 بچے یتیم ہو گئے۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ نکاح کر 20 سے زائد مردوں کو الو بنا گئی خاتون، سونا پیسہ سمیٹ کر فرار۔ جانیے لٹیری دلہن کی اصلی کہانی۔ جموں کشمیر میں ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک ہی خاتون نے کئی مردوں سے فرضی شادی کی اور انہیں جھانسا دے کر بھاگ گئی۔ ایک کے بعد ایک قریب 20 سے زائد مردوں سے قانونی طور پر شادی کرنے والی خاتون مفرور ہے اور اب تک کسی کو اس کی اصلی شناخت یا پتے کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہے۔ جموں کشمیر راجوری کی خاتون کا پراسرار کیس آپ کو بالی ووڈ کی مشہور لٹیری دلہن کی یاد دلائے گا۔ جموں کشمیر کے مقامی اخبار کشمیریت میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب ایک درجن سے زائد مردوں نے اپنی بیویوں کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کے لیے پولیس سے رجوع کیا۔ تاہم تمام تصاویر ایک ہی خاتون کی نکلی۔ متاثرین میں سے ایک بڈگام کے رہائشی نے بتایا کہ ایک دلال نے انہیں شادی کے لیے اس عورت کی تصویر دکھائی تھی۔ لوک سبھا انتخابات 2024 انڈیا میں نئی جان پھونکنے کی تیاری۔ بی جے پی نے 18 جولائی کو بلائی میٹنگ، 19 پارٹیوں کو کیا مدعو۔ بی جے پی کی قیادت والی قومی جمہوری اتحاد انڈیا کی طرف سے اب تک 19 سیاسی جماعتوں کو 18 جولائی کو ہونے والی میٹنگ کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ لوک جن شکتی پارٹی، رام ولاس پاسوان کے قائدین، چراغ پاسوان اور کئی دوسرے پرانے اور نئے اتحادیوں کے انڈیا میٹنگ میں شرکت کرنے کا امکان ہے۔ انڈیا کی میٹنگ کو حکمراں اتحاد کی طاقت کے مظاہرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے مرکز میں نریندر مودی حکومت کے خلاف متحد ہونے کی کوششوں کے درمیان یہ بہت اہم میٹنگ مانی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق بی جے پی صدر جے پی نڈا نے کئی پارٹیوں کے لیڈروں کو میٹنگ میں شرکت کے لیے خط لکھے ہیں۔ ان میں وہ پارٹیاں بھی شامل ہیں جن کے ساتھ بی جے پی 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے پہلے اتحاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہار کے سابق وزیر اعلیٰ اور ہندوستانی عوام مورچہ کے سربراہ جتن رام مانجھی ان رہنماؤں میں شامل ہیں جن کو نڈا نے میٹنگ کے لیے مدعو کرنے کے لیے خط لکھا ہے۔ مانجھی کے بیٹے سنتوش کمار سمن نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ وہ 18 جولائی کو ہونے والی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ سمن نے کہا کہ انہیں نڈا کی طرف سے میٹنگ میں شرکت کا دعوت نامہ بھی ملا ہے۔ انڈیا کی میٹنگ میں بی جے پی کے کئی نئے اتحادیوں کے شرکت کرنے کا امکان ہے، جن میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کی زیر قیادت شیو سینا، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی این سی پی کا اجیت پوار کی زیر قیادت کیمپ، اور بہار اور اتر پردیش میں مختلف چھوٹی پارٹیاں شامل ہیں، اور شمال مشرقی ریاستوں میں ریاستی علاقائی جماعتیں شامل ہیں۔ جن 19 پارٹیوں کو مدعو کیا گیا ہے ان میں لوک جن شکتی پارٹی، اپیندر کشواہا کی لوک سمتا پارٹی، جتن رام مانجھی کی ہندوستانی عوام مورچہ، سنجے نشاد کی نشاد پارٹی، انوپریا پٹیل کی اپنا دل، سونے لال ہریانہ جے جے پی، پون کلیان کی پارٹی جن سینا شامل ہے۔ آندھرا اے آئی ڈیم کے، منیلا کانگریس، انڈیا مکل کالوی مترگزم، جھارکھنڈ کے اے جے ایس یو، این سی پی کی کوناڈ سنگما، ناگالینڈ کی این ڈی پی پی، سکم کی ایس کے ایف، آسام پرشد کی آسام گنا اور اوم پرکاش راج بھر کی سماجوادی پارٹی سوماج پارٹی، شندے شیو سینا اور این سی پی اجیت پوار گروپ کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا ہے۔ مہنگی سبزی کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرانے والے بیان پر اکھلیش یادو کا آسام کے وزیر اعلیٰ پر طنز۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ مہنگائی کے لیے ایک کمیونٹی کو ذمہ دار ٹھہرانا بی جے پی کی تقسیم کی سیاست کی تازہ ترین مثال ہے۔ اس پی سربراہ اکھلیش یادو نے آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما کے بیان پر بھی سخت اعتراض ظاہر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ آسام کے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ شہر میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کے لیے میاں مسلم دکاندار ذمہ دار ہیں۔ قیمتوں میں اضافہ کرنے والے زیادہ تر
سبزی فروش مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اکھلیش نے کہا سبزیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے لیے بی جے پی کے وزیر اعلیٰ کا ایک مخصوص طبقے کو مورد الزام ٹھہرانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ تنگ نظری کو ظاہر کرتا ہے۔ بی جے پی اپنی حکومتوں کی ناکامیوں کے لیے قربانی کے بکرے تلاش کرتی ہے تو فرقہ بازی کی سیاست طویل ہے۔ ایک وقت آئے گا جب لوگوں کو تقسیم کرنے والے بکھر جائیں گے۔ ایس پی سربراہ نے ٹویٹر پر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے آبائی ضلع گورکھپور میں پانی بھرنے کی خبر بھی پوسٹ کی۔ انہوں نے لکھا کہ جب وی وی آئی پی ضلع کی یہ حالت ہے تو باقی ریاست کی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دہلی آرڈیننس تنازعہ، عام آدمی پارٹی کی حمایت کرے گی کانگریس۔ دہلی میں مرکز کے آرڈیننس پر اپنا موقف جاری کرتے ہوئے کانگریس نے اتوار کو کہا کہ وہ وفاقی ڈھانچے کو بگاڑنے کے لیے مودی کی قیادت والی حکومت کے تمام اقدامات کی مخالفت کرے گی۔ کانگریس جنرل سیکرٹری تنظیم کے سی وینوگوپال نے آئی این ایس کو بتایا، کانگریس گورنرز اور لیفٹیننٹ گورنرز کے ذریعے وفاقی ڈھانچے کو بگاڑنے کے لیے مرکز کے تمام اقدامات کی مخالفت کرے گی، جس میں پارلیمنٹ میں دہلی آرڈیننس کی مخالفت بھی شامل ہے۔ ان کا یہ تبصرہ کرناٹک کے بنگلور میں 17 اور 18 جولائی کو 24 اپوزیشن جماعتوں کی دوسری اہم میٹنگ سے ایک دن پہلے آیا ہے۔ اس میٹنگ میں کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی بھی شرکت کریں گی۔ کانگریس ذرائع کے مطابق ہفتے کو سونیا گاندھی کی رہائش گاہ پر پارلیمانی حکمت عملی گروپ کی دوسری میٹنگ کے دوران اس معاملے پر کافی غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا۔ میٹنگ کے بعد کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے کہا کہ پارٹی وفاقی ڈھانچے پر حملے کا مسئلہ اٹھائے گی۔ رمیش نے کہا، میں نے واضح طور پر کہا ہے کہ مودی حکومت نے وفاقی ڈھانچے پر حملہ کیا ہے، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ بنگلور میں ہونے والی میٹنگ میں عام آدمی پارٹی کی بھی شرکت کا امکان ہے۔ بہار کے پٹنہ میں اپوزیشن جماعتوں کی پہلی میٹنگ کے دوران عام آدمی پارٹی نے کانگریس سے آرڈیننس کے معاملے پر اپنا موقف واضح کرنے کو کہا تھا۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستو، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔